وظیفہ شروع ہونے سے پہلے یہ دعا کر لیں کہ یا اللہ جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جتنے لوگ بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، اور جو لوگ معاشی مشکلات کا شکار ہیں ان کی تنگی دور فرما، اور باری تعالیٰ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، آمین۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے، بہت سے وظائف کے بارے میں لکھا ہوتا ہے، پڑھتے ہیں ہم کہ یہ بزرگان دین کا آزمودہ وظیفہ ہے، یہ اولیاء کرام کا آزمودہ وظیفہ ہے، یہ فلاں 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 بزرگ کا آزمودہ وظیفہ ہے۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے یہ ان لوگوں کا آزمودہ وظیفہ ہے جن کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ یار ان کی کال اٹینڈ نہ کرنا، یہ کہیں پیسے نہ مانگ لیں۔ ان لوگوں کا آزمودہ وظیفہ ہے جنہیں لگتا تھا کہ ان کی زندگی رک گئی ہے، جیسے ان کے لیے رزق کے تمام دروازے بند ہو چکے ہیں۔ لیکن اس وظیفہ کے بعد دنیا حیران رہ گئی کہ ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے اور کیسے آ گیا۔ لوگ تو اس حد تک گمان کرنے لگے کہ یہ کوئی غیر قانونی کام کر رہے ہوں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو غیب سے رزق عطا فرمائے، غیب سے اتنا رزق عطا فرمائے کہ دنیا دیکھتی رہ جائے، تو یہ عمل شروع کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایسے راستوں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں پہنچ سکتا۔ بس آپ شروع کر دیں، بسم اللہ کریں۔ یاد رہے کہ یہ عمل مکمل طہارت، خلوص نیت اور پختہ یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ شرط صرف اتنی ہے کہ آپ نماز کی پابندی کریں گے، ہر حال میں نماز کی پابندی کریں گے، اور کسی قسم کے یعنی ہر قسم کے غیر شرعی کاموں سے دور رہنا ہے۔ یہ عمل آپ کم از کم 21 دن تک ضرور کریں۔ اس کے بعد اگر جاری رکھنا چاہیں تو برکت ہی برکت ہے۔ تو عمل غور سے سن لیں کہ کیسے کرنا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے روزانہ 21 دن۔ تو سب سے پہلے 11 بار درود ابراہیمی پڑھیں، اس کے بعد قرآن پاک کی یہ آیت پڑھیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا۔ تو پھر آخر میں 11 بار درود ابراہیمی پڑھیں اور اللہ پاک کے حضور گڑ گڑا کے دعا کریں۔ تو اس آیت میں اللہ پاک نے خود وعدہ فرما دیا ہے کہ اللہ پاک سے ڈرتے رہو۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ یعنی اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے، اور وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو آپ یہ وظیفہ شروع کریں، انشاءاللہ آپ کے لیے بھی ایسے راستے کھول دے گا جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر، ہم سب پر اپنے غیب کے تمام دروازے کھول دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔